السلام علیکم، آئی ایم سمیہ شیر۔ اگر تو آپ اپنے ہسبینڈ کا دل جیتنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنی پڑے گی۔ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرے، میری قدر کرے، ہمیشہ اس کا دل میری محبت سے سرشار رہے، ہمیشہ میرا ہسبینڈ مجھ سے obsessed رہے۔ اب ظاہر ہے کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ ایفرٹس تو کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ میاں بیوی جب رشتہ ازدواج میں آتے ہیں تو ان دونوں کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل ایک دوسرے سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا بنا ایفرٹس لگائے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اپنے ازدواجی تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں، دونوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، اور آج کل آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح کس قدر بڑھ رہی ہے۔ اب اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے بیسیکلی ہمارے اپنے رویے ہیں، کیونکہ یہ رویے ہی اس بات کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت یا تو پیدا ہوگی یا محبت کم ہوگی۔ اگر ایک وائف اس بارے میں کانشیس ہے اور وہ یہ علم رکھتی ہے کہ اب اس کو اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ مردوں کی نفسیات کو سمجھتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی نیچر کو سمجھتے ہوئے ایفرٹس کرتی ہے، اس کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ کوشش کرے تو اس کا ہسبینڈ اس سے راضی رہے گا، اس سے ہمیشہ خوش رہے گا۔ تو یہاں پہ چند میں آپ کے لیے کچھ ایسی گائیڈ لائنس ڈیٹیل میں شیئر کروں گی جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا دل کیسے جیت سکیں گی۔ نمبر 1 ٹپ از سیلف امپروومنٹ۔ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں نا جو کہ بہت ہی ویل ڈریسڈ ہے، ویل اسپوکن ہے، اور وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیو اس کا بہت اچھا ہے، خوش اخلاق ہے، اور جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ شخص کتنا تعلیم یافتہ ہے یا عقل و شعور رکھتا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کی شخصیت سے، اس انسان کی شخصیت سے امپریس ہوتے ہیں، ہمیں اس انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اٹریکٹیو لگتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان نے خود پر کس قدر کام کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی سیلف امپروومنٹ کی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک عورت خود کو سیلف امپروو کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے وہ اٹریکٹیو معلوم ہوگی، اس کا ہسبینڈ نیچرلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ سو کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کی شخصیت پہ کام کرنا ہے۔ اگر تو آپ سنگل وومن ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب سیلف امپروومنٹ کی جو جرنی میں یہاں 3 پوائنٹس کو ڈسکس کروں گی۔ نمبر 1 تو ہے سیلف کیئر۔ تو اگر آپ سنگل وومن ہیں تو یہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کا خیال رکھیں، لیکن اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو یہ پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گی، ہیلدی ہوں گی، تبھی آپ خود کا تو خیال رکھیں گے، آپ ساتھ آپ اپنی پوری فیملی کا، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں گی۔ اور مردوں کو بھی وہی عورتیں اٹریکٹ کرتی ہیں جو فزیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس عورت سے ہی ہماری نسل چلے گی، اور جو نسل چلے گی اگر عورت ہیلدی ہے تو ان کی اولاد، ان کی نسل ہیلدی اور اسٹرانگ ہوگی۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ obviously سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ہیلدی ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے، جنک کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا کرنا ہے؟ خود کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے، ایکسرسائز، واک کو اپنی روٹین میں لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور ویٹ ہے، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، تو اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو موٹاپا ہے وہ آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ تو اور موٹاپا کیا کرتا ہے؟ ہماری جو عورت کی ایک جسمانی خوبصورتی ہے اس کو کھا جاتا ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سیلف کیئر کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو وزن ہے اگر آپ کا وہ زیادہ ہے، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے تو وہ آپ کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی کھا جائے گا۔ مردوں کو ہمیشہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، مرد فطرتاً حسن پرست ہوتا ہے، تو اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ ایسا ڈریس پہننا ہے جو کہ صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے، ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، تو صاف ستھرا لباس پہننا ہے، خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور ایسے کلرز پہننے ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کو آپ پہ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے نیلز کا، اپنے بالوں کا، اپنے اسکن کا خاص خیال رکھیں، انہیں نیٹ اینڈ کلین رکھیں، کیونکہ جب آپ رنگین ہوں گی آپ کے گھر کا آدھے سے زیادہ انوائرمنٹ آپ کی وجہ سے رنگین ہو جائے گا۔ اگر آپ رنگین ہوں گی تو obviously آپ کے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کی وجہ سے رنگین ہوگا۔ آپ خود کی کیئر کریں گے
تو ظاہر ہے آپ کی جو انرجی لیولز ہوں گے وہ ہائی ہوں گے، آپ کا موڈ خوشگوار رہے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کے موڈ اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا رہے گا. اور جب آپ کے ہسبینڈ کام سے آئیں گے تو ان کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ آپ کو دیکھ کے اتر ہی جائے گی. سو سیلف امپروومنٹ کی جرنی میں دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیٹ یور سیلف. اگر آپ سیلف امپروومنٹ کی جرنی میں تو ظاہر ہے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس دنیا میں ہمیں کامیاب کیسے ہونا ہے، اپنے معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین کامیاب تعلقات کیسے بنانے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں علم چاہیے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں جو ہے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتی ہیں، خود کو ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیتی ہیں. جو صحیح میسکولن آدمی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک باشعور اور ایک علم و شعور رکھنے والی عورت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو کہ علم رکھتی ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے انٹلیکٹ پر کام کریں. جب آپ کے پاس علم ہوگا نا، آپ کے پاس اپنے اوپینینز ہوں گے. آپ اپنی لائف کو دوسروں کے اوپینینز کی بیسس پہ نہیں گزاریں گے. آپ کے کچھ اپنے ویو پوائنٹس ہوں گے، اپنے پرسپیکٹیوز ہوں گے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنائیں گے. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں گے جس سے آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ ہوگا. جب آپ کی شخصیت ایک خوبصورت نظر آئے گی تو ظاہر ہے شوہر آپ کا دیوانہ ہوگا. سو سیلف امپروومنٹ کی ہم بات کریں، اس میں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اسٹرانگ باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے. سب سے پہلے خود کی ذات کے ساتھ. اب خود کی ذات کے ساتھ اسٹرانگ باؤنڈریز کیسے کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کے کچھ اپنے گولز ہیں، ظاہر ہے جو روٹین چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، گھر کے کام وغیرہ، بچوں کے ساتھ کام وغیرہ وہ تو چل رہی ہے، لیکن آپ کی لائف کے کچھ گولز ہیں اور آپ ڈسپلن کے ساتھ اپنی لائف کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ریلیشن شپس میں بھی باؤنڈری سیٹ کریں. یعنی کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ باؤنڈری سیٹ کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں مسائل میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب مسائل کم ہوتے ہیں ظاہر آپ کی انرجی لیولز ہائی ہوں گے جو آپ کی شخصیت کو چار چاند دکھائیں گے. اور اسٹرانگ باؤنڈریز کیا شو کرواتی ہیں کہ آپ خود کی ذات کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ لوئل ہے، آپ خود کی قدر کرتے ہیں، خود کی ورتھ کو پہچانتے ہیں. جب آپ خود کی قدر کریں گے نا، خود کی ورتھ کو پہچانیں گے تو آپ کا شوہر آپ کی قدر کرے گا. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھے سے ٹریٹ کرے تو سب سے پہلے آپ کو خود کی ذات کے ساتھ اچھے سے چلنا پڑے گا. سو نمبر 2 پوائنٹ سیلف امپروومنٹ کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ ہے. ابھی ہم نے سیلف امپروومنٹ کی بات کی، سیلف لو کی بات کی کہ جی خود کی ذات پہ محنت کریں، کام کریں، خود سے محبت کریں. لیکن کچھ عورتیں اس معاملے میں خود کے ساتھ اتنی obsessed ہو جاتی ہیں کہ وہ ایروگینٹ ہو جاتی ہیں، وہ خود میں اتنا انوالو ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر تک کو بھول جاتی ہیں اور خود کی ذات کو برتر سمجھتی ہیں اور اپنے شوہر کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہمارا قوام بنایا، عورتوں کا ان کو ایک درجہ اوپر دے دیا ہے. تو مردوں کی نفسیات میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہم سے سب سے زیادہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ عزت بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے ہر وہ کام کر رہی ہیں مگر اس کی عزت نہیں کر رہی اپنے شوہر کی، تو آپ کی ساری محنت بیکار جائے گی. ایک مرد کے لیے جو عزت ہے نا، جو اس کی بیوی کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے، وہ بالکل ایک آکسیجن کی طرح ہے جس کے بغیر جو ہے وہ مرد آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ عزت کس طرح سے کی جاتی ہے. اس کے مختلف سینیریوز ہیں عزت کرنے کے. مثال کے طور پہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے لڑائی شروع کرتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عزت کس طریقے سے کی جاتی ہے. اب عزت کرنے کے بھی مختلف سینیریوز ہیں. مان لیں آپ دونوں میں میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، ہر میاں بیوی میں آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہیں کرنی. لیکن اگر آپ اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرنی کہ کبھی بھی غلط الفاظ کا استعمال نہیں کرنا اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کی کردار کشی نہیں کرنی. کیونکہ جو ایک مہذب انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی کردار کشی نہیں کرتا، کسی کے کریکٹر کو برا بھلا نہیں کہتا ہے. اس کے علاوہ ایک عورت اپنے مرد کی عزت کس طرح سے کر سکتی ہے؟ مرد کی آنکھوں میں موجود خواب ہے، یعنی کہ آپ کے شوہر کے کچھ نہ کچھ خواب ہوں گے، آپ اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں. اب اس سے بڑھ کر ایک مرد کو کیا چاہیے کہ آپ اس کے ویژنز، اس کے خوابوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ اس کے آئیڈیاز کی عزت کر رہی ہیں، اس کے نظریات کی عزت کرتی ہیں، اس کے ڈیسیژن کی رسپیکٹ کرتی ہیں،
اس کی جو رائے ہوتی ہے، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ ان کا احترام کرتی ہیں، آپ اپنے شوہر کے گھر والوں کا احترام کریں، یہ سب ایک مرد کی عزت کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کر رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کا شوہر ہمیشہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ سو دا تھرڈ پوائنٹ از لو ہم، پٹ ہم فرسٹ، کیئر فار ہم، نرچر اور نرش ہم۔ ایک مرد اپنی عورت پہ تب محبت لٹاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کا خیال رکھ رہی ہے۔ جب آپ کا شوہر کام سے تھکا ہوا آتا ہے، آپ اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، آپ اس کے کپڑوں کا دھیان رکھتی ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کی فزیکل نیڈس، اس کی ایموشنل نیڈس کا خیال رکھتی ہیں، تو یقیناً آپ کا شوہر آپ پہ بے پناہ محبت لٹائے گا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اس کی ذات کو اپنے لیے رکھ دیا ہے آگے۔ لیکن کچھ عورتیں کہیں نہ کہیں غلطی کرتی ہیں کہ جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو آگے رکھتی ہیں، اور اب کچھ عورتیں اپنے شوہروں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی نیڈس کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ اپنی عورتوں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے، ہمیشہ اپنے شوہر کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے بھی اپنی اولاد سے بھی پہلے اپنے شوہر کو رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ سو نمبر فورتھ پوائنٹ از اپریشیٹ ہم۔ ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اپنی وائف کے لیے کچھ کرتا ہوں، کچھ بھی اس کو پرووائڈ کرتا ہوں، تو بدلے میں ایک عورت سے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اپریشیٹ کرے۔ اب یہ مردوں کی نفسیات ہے۔ سو اگر آپ اپنے شوہر کی شکر گزار رہتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں انکریج کرتی ہیں، مشکل حالات میں انہیں حوصلہ دیتی ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں، انہیں اپریشیٹ کرتی ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بھی پودے کو جب وقتاً فوقتاً پانی دیتے رہتے ہیں نا، تو وہ اس کی جو جڑیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، اور وہ جو پودا ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ کے شوہر کے دل میں جو محبت کا پودا ہے نا، وہ بھی آپ کی اپریسیشن سے، آپ کی شکر گزاری سے وہ پروان چڑھے گا۔ کیونکہ جو عورتیں نا بلا وجہ یا روزانہ کی بنیاد پہ شکایتی کیڑا بن کے رہتی ہیں، جی شوہر گھر آئے اور بس ہر وقت شکایتیں اور ناشکری گلے شکوے کرتی رہیں گی، تو وہ شوہر، آپ اپنی اٹریکشن خود بخود کھو دیں گی، آپ خود کو بہت ہی لوور لیول پہ لے آتی ہے یہ سب کر کے۔ سو کوشش کرنی ہے اپنے شوہر کو اپریشیٹ ضرور کیا کرے، تاکہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پروان چڑھے۔ نمبر 5 پوائنٹ از لیٹ ہم لیڈ اینڈ پروٹیکٹ یو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، یعنی کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عورتوں کو پروٹیکٹ کریں، انہیں لیڈ کریں اور انہیں پرووائڈ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کیا ہوتا چلا ہے کہ مردوں نے اس چیز کا غلط استعمال کر کے نا عورتوں کا استحصال کیا، اب جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بدظن ہو چکی ہیں، وہ مردوں کو اپنا قوام نہیں مانتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے مرد ہمیں لیڈ کریں، ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ لیکن ظاہر ہے اب سب مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، جو ہیلدی میسکولن صحیح مرد ہوتے ہیں نا، جب وہ لیڈ کرتے ہیں تو بہت سے گھرانے کامیاب ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں سیکیور ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں پھلتی پھولتی ہیں، خوشگوار رہتی ہیں۔ تو جو عورتیں اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو لیڈ کرنے دیتی ہیں، فیصلے کرنے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ مانتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں ہمارے پروٹیکٹر ہیں، ہمارے پرووائڈر ہیں، تو اس چیز کا تسکین کرنا ہی ان کے شوہروں کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھائے گا۔ نمبر 6 پوائنٹ از انویسٹ ان ہم ایموشنلی۔ ہر انسان کی لائف میں نا ایک ایسا دوست ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے زندگی کے دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، اپنی لائف کی پرابلمز شیئر کرتا ہے، اپنے ایموشنز کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم انہیں اکثر اپنے بیسٹ فرینڈس ہی مانتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم اپنا سب کچھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ہم انہیں بیسٹ فرینڈس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں یہ وداؤٹ اینی ججمنٹ، بنا ہمارے بارے میں کوئی رائے قائم کی، وہ ہمیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں بہترین مشورے دیتے ہیں۔ تو مرد کی جو شادی سے پہلے اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے فیملی میں، فیملی سے باہر، لیکن جب ایک مرد کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے سب سے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، اور وہی اس کا بہترین دوست ہوتی ہے۔ ایک مرد کے لیے ایک عورت بیسٹ فرینڈ تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اس پر ایموشنل انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ ظاہر ایفرٹس کرنے پڑیں گے دوست بننے کے لیے بھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق رہے، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی قدر ہے، تو آپ کو اپنے شوہر کا بیسٹ فرینڈ بننا پڑے گا، اس پر ایموشنل انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایموشنل انویسٹمنٹ کیسے کریں؟ جب بھی آپ کا مرد تھکا ہوا پریشان گھر آتا ہے نا کام سے، تو آپ کو اس کو اپنی فوراً سے ہی پریشانیاں، اپنے زندگی کے مسائل شیئر کرنا شروع نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اس کو ایک سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکے کچھ۔ اگر آپ اپنے شوہر کو سنیں گی، سمجھیں گی، اور تبھی وہ اپنے دل کا حال آپ کو سنا سکے گا، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے کم ایکسپریسو ہوتے ہیں، وہ اپنے ایموشنز کو اپنی عورتوں سے
بہت کم ظاہر کرتے ہیں. تو اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اپنے ایموشنس کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ایک ایموشنل سیف پلیس پرووائڈ کیا نا، آپ نے یہ الاؤ کیا کہ آپ اس کے ساتھ کھل کے بات کر سکیں، تو یقیناً آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ سے ایموشنلی کنیکٹ ہو جائے گا. اس لیے جب بھی آپ کا شوہر آپ سے کوئی بھی بات چیت کر رہا ہے، کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے، کوئی بھی اپنی بات معاملہ شیئر کرے، تو اس ہر چیز میں اپنا کنسرن شو کرے لازمی اس کے ساتھ. تو جب بھی کوئی وہ پریشانی شیئر کرے تو ایک امپتھی ظاہر کرے اپنے شوہر کے سامنے، ایک جینوئن کنسرن. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے سیکریٹ شیئر کر رہا ہے تو اس کی حفاظت کرے، اور اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو کچھ سولوشنس بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ ساری بات یہ آ گئی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے ان سب کے لیے. اگر آپ کے میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی تو ایک ان کے درمیان جو بانڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹرسٹ شو کرے اپنے ہسبینڈ پہ. جب آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے شو کرتی ہے کہ آپ فلی ٹرسٹ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ، تو یہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت کو پیدا کرے گی. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی بھی برا لفظ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ نہ شیئر کرے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے لہجے میں نا ایک نرمی اور نزاکت کا عنصر شامل کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کی جو ٹون ہوتی ہے نا، آپ کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ اگر نرم ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے شوہر کے دل میں اترے گا، جو کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت کو مطلب پروان چڑھائے گا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا لفظوں کا چناؤ ایسا کرنا ہے جس میں محبت ہو، جس میں پازیٹیوٹی ہو، جس میں احترام ہو، نہ کہ بدتمیزی ہو، نہ کہ مقابلے بازی ہو. کیونکہ جو محبت اور احترام کے الفاظ ہیں نا، پازیٹیو ورڈز ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی اوور آل پرسنالٹی پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنائیں گے اور آپ کے شوہر کے دل میں محبت کو پیدا کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، گھر کے ماحول کی جو فضا ہے اس کو آپ ہمیشہ خوشگوار رکھیں، پرسکون رکھیں، کیونکہ فطرتاً مرد سکون کی تلاش کرتا ہے. اگر اس کا اپنا گھر ہی اس کے لیے جنت کا نمونہ ہوگا تو کبھی بھی باہر کی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے اپنا گھر ہی جنت معلوم ہوگا اور اس کو اپنی بیوی حوروں سے بھی زیادہ حسین لگے گی. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا ہے، چاہے حالات کتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو، نازک کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ ٹپس شیئر کر دی ہیں ڈیٹیل میں. اب آپ اگر ان ٹپس کو فالو کرے گی تو یقیناً آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت لازمی پیدا ہوگی. اگر آپ کوئی ٹپ میرے ساتھ اپنی کوئی شیئر کرنا چاہیں اس معاملے میں، اس ٹاپک پہ، تو ضرور کمنٹ میں شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.